أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہمیں یہ خطبہ یہ جمعہ اسپین کے ایک چھوٹے سے قصبے خاطبہ میں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. خاطبہ کا ایک تلفظ شاطبہ بھی ہے اور یہ معین طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا تلفظ درست ہے. یہ قصبہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل قصبہ ہے اور یہاں اس کے ماحول میں پہاڑوں کے اوپر آج تک مسلمانوں کی عظمت کے آثار واقعہ ان کی عظیم تاریخ کی اور ان کی یہاں عظیم موجودگی کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی خاندان آباد ہے یعنی ڈاکٹر منصور احمد جن کو خدا تعالیٰ نے ایک اور ماہر لسانیات کے ساتھ مل کر قرآن کریم کے پہلے اسپینش زبان میں ترجمے کی توفیق پائی اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان کا یہ ترجمہ بہت ہی مقبولیت اختیار کر گیا. یہاں آنے سے پہلے جب پیدرو بعد میں مجھے چند روز ٹھہرنے کا موقع ملا تو وہاں بعض ایسے اسپینش علم دوستوں سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور دوسرے تراجم کے ساتھ ہمارے ترجمے کا موازنہ بھی کیا ہے. چنانچہ انہوں نے بالاتفاق بڑے زور سے اس بات کی گواہی دی کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ترجمہ ہر دوسرے ترجمے پر نمایاں فوقیت رکھتا ہے. کیا بالحاظ مضمون کی وفاداری کے اور کیا بالحاظ زبان کی سلاست کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ جو جماعت احمدیہ نے کیا ہے وہ غیر معمولی طور پر ان سے پڑ گیا ہے. ایک صاحب نے تو یہاں تک بتایا کہ میرے پاس 5 دوسرے سب تراجم ہیں اور میں ایک لمبے عرصے سے ان تراجم کا بڑے غور سے مطالعہ کر رہا ہوں لیکن جب تک احمدی ترجمہ میرے ہاتھ نہیں آیا مجھے حقیقت میں قرآن کریم کے علوم سے تعارف نہیں ہوا. اور اب میرے دل میں قرآنی مضامین کی عظمت بیٹھی ہے کیونکہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے علماء نے ہر پہلو سے تمام مشکل مقامات کو روشن کر دیا ہے. بہرحال ان کی یہ خواہش تھی منصور صاحب کی کہ یہ خطبہ یہاں دیا جائے باوجود اس کے کہ جگہ چھوٹی تھی لیکن چونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے گھر کے نیچے ایک اور گھر بھی کرائے پر لیا ہے اور وہاں بھی مستورات کا انتظام موجود ہے اس لیے خدا کے فضل سے یہاں ہم پورے آ گئے. یہاں کی جماعت تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک ہی گھر پر مشتمل ہے لیکن میڈرڈ سے ان کے بھائی اور ان کی والدہ وغیرہ اور بہنیں اور پھر پیدروباد سے ان کے والد اور جماعت کے دیگر مخلصین یہاں جمعہ پڑھنے کی خاطر پہنچ گئے، اس لیے خدا کے فضل سے یہاں کافی رونق ہے۔
خاتبہ کا شہر مسلمانوں کے آثار باقیہ کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ سارا علاقہ اسپین میں ایک پہلو سے ممتاز ہے، یعنی قطلانیہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام ہے، جس میں کئی صوبے شامل ہیں، کہ یہاں مسلمانوں نے ایک آبپاشی کا ایسا عظیم الشان نظام چھوڑا ہے جو تقریباً 1000 برس سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اور زمانے کی ترقی کے باوجود آج تک عصر جدید کے انجینئرز اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے، بلکہ اس نظام کو اپنے اصل حال پر قائم رکھنا ہی ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ آبپاشی کا ایسا نظام ہے جس میں بغیر کسی شور کے، بغیر کسی آواز کے، بلکہ دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر بھی نہیں آتا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے، اس سارے وسیع علاقے کی چپے چپے زمین کی آبپاشی کا انتظام موجود ہے، اور پہاڑوں پر سے اس طرح نہریں اور زیر زمین نالیاں کھینچ کر تمام ملک میں پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے کہ بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش کے ہر زمیندار کو اپنی ضرورت کا پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ بہت ہی شاداب ہے، بہت ہی عظیم الشان باغات کا علاقہ ہے، اور ہر قسم کی فصلیں بھی یہاں بہترین ہوتی ہیں۔ اس پہلو سے یہ اسپین کے امیر ترین علاقوں میں شامل ہے۔ جہاں تک ان قلعوں کا تعلق ہے جو اس چھوٹے سے قصبے کے ارد گرد موجود ہیں، ان میں 3 قلعے بہت نمایاں اہمیت رکھتے ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ آج بھی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سنتری پہرا دے رہے ہوں۔ دور دور تک اس علاقے پر ان چوٹیوں سے نظر پڑتی ہے اور وہ قلعے نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک قلعہ جس میں آج صبح ہمیں پھر کر مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کا موقع ملا، وہ شاطبہ کا قلعہ کہلاتا ہے، اور ان سب قلعوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس میں حیرت انگیز صناعی کے کام کیے گئے ہیں۔ پانی کی حفاظت کا ایسا انتظام ہے کہ پہاڑی کھود کر زمین کے نیچے اتنے بڑے بڑے پانی کے ذخائر بنائے گئے ہیں کہ اگر ارد گرد محاصرے کے نتیجے میں سال بھر بھی وہاں کے لوگوں کو معصور رہنا پڑے تو پانی کی کمی محسوس نہ ہو، اور سال بھر سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ہر سال اتنی بارش اس علاقے میں ہو جاتی ہے کہ قلعے میں اس کا پانی محفوظ کرنے کا انتظام ہو تو پھر کبھی بھی بیرونی ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت بڑے بڑے ذخائر ایک عرصے تک یہاں استعمال میں آتے رہے، لیکن اب چونکہ ان کی صفائی کا انتظام موجودہ حالات میں مشکل ہے، اس لیے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیر زمین سرنگیں ہیں جو قلعے کے ایک مقام کو دوسرے مقام سے ملاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہاں جو پرانے خاندان قلعے کے حالات سے واقف بسے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا کہ پرانے آباء و اجداد سے ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ پہلے ایسی سرنگیں بھی تھیں جو ان تینوں قلعوں کو آپس میں ملاتی تھیں، بلکہ دور دور کے قلعوں کو بھی اس قلعے سے ملاتی تھیں۔ چنانچہ اگر کسی ایک جگہ بھی دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو مسلمان فوجیں دوسری ساتھ کی فوجوں کی حفاظت کے لیے یا قلعوں کی حفاظت کے لیے زیر زمین لمبے سفر طے کر کے پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو ایک حیرت انگیز نظام ہے، اور یقین نہیں آ سکتا کہ کس طرح کسی نے اتنی عظیم ہمت سے کام لیا ہو۔ ایک سنگلاخ زمین میں تو ایک قبر کھودنا بھی ایک بڑی مصیبت کا کام ہوا کرتا ہے، بجائے یہ کہ ان پہاڑوں کا سینہ چیر کے اتنے وسیع نظام قائم کر دیے گئے ہوں۔ لازماً یہ محنت کا عرصہ سینکڑوں سال تک پھیلا ہوگا، اور سینکڑوں سال کی یہ محنت ہزارہ سال تک معلوم ہوتا ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گی، اور آئندہ آنے والی نسلیں دیکھ کر ان لوگوں کی عظمت اور ہمت پر تعجب کیا کریں گی۔
یہ دونوں نظام اپنی جگہ قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان کا سر ان لوگوں کی عظمت کے سامنے تعریف کے رنگ میں جھکتا ہے، مگر حقیقت میں تو انسان کا سر عظمت کے لحاظ سے صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور اس پہلو سے جو میں مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین اور دل نشین کرنا چاہیے۔ ایک مسلمانوں کی قوم کی ظاہری عظمت تھی جس کے آثار باقیہ یہاں دکھائی دیتے ہیں، اور ایک اسلام کی تعلیم کی عظمت ہے جو اس علاقوں سے بالکل مٹائی جا چکی ہے۔ بس جو روح تھی وہ تو غائب ہو گئی، اور جسم کے نشان اس طرح ملتے ہیں جیسے ہزاروں سال کی فرعین مصر کی ممیاں موجود ہوں۔ جب روح باقی نہ رہے تو جسم کی عظمت کی کوئی حقیقت نہیں رہا کرتی۔ بس اسپین کی سرزمین در حقیقت ایک عبرت کا نشان ہے۔ وہ لوگ جو آج بھی ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جہاد کا معنی تلوار کا جہاد ہے اور تلوار کے زور سے علاقوں کو فتح کرنا اور قوموں کو مذہب کو تسلیم، اسلام کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہی دراصل حقیقی اسلامی جہاد ہے، ان کے لیے یہ اسپین کا علاقہ ایک ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان پیش کرتا ہے، اور ان کو بابانگ دہل یہ بتاتا ہے، بڑے زور سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تلوار کی عظمت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تلوار کی عظمتیں تلواروں کے ذریعے توڑ دی جاتی ہیں، اور حقیقی عظمت پیغام ہی کی عظمت ہے، اور محبت کی عظمت ہے، اور عقل اور حکمت کی عظمت ہے جو ہمیشہ باقی رہا کرتی ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو مسلمانوں نے پیغام کے ذریعے فتح کیے تھے، آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا اور رسول اور ان کے خدا اور رسول کے پیاروں کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں۔ آپ انڈونیشیا چلے جائیں، آپ ملائیشیا چلے جائیں، آپ چین کے ان علاقوں میں جا کر سیر کریں جہاں مسلمانوں نے پیغام پہنچا کر، یعنی قرآن کریم کا پیغام پہنچا کر لوگوں کے دل اور دماغ جیتے تھے۔ پھر آپ روس کے ان علاقوں کی سیر کر کے دیکھیں جو تلوار سے فتح نہیں ہوئے بلکہ پیغام سے فتح ہوئے تھے۔ پھر آپ چینی ترکستان اور ملحقہ علاقوں کو جا کر دیکھیں، منگولیا کے علاقوں کو دیکھیں جہاں سے فاتح آئے تھے، انہوں نے اسلام کی سرزمینیں فتح کی تھی، لیکن اسلام نے ان کے دل فتح کر لیے۔ آج تک باوجود اس کے کہ بہت ہی ناسازگار حالات رہے، باوجود اس کے کہ دہریہ حکومتیں ان بعض علاقوں میں قائم رہیں، اسلام کا نام مٹانے سے وہ کلیتاً قاصر رہے اور غائب و خاسر رہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مشرقی یورپ کے سفیر سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اشتراکیت اسلام کا نام مٹانے میں ناکام رہی ہے۔ بس تلوار کی فتح تو کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی، دراصل پیغام کی فتح ہی وہ فتح ہے جس کی قدر ہونی چاہیے، اور اسپین کی سرزمین کو دوبارہ پیغام کے ذریعے اسلام کے لیے جیتنا ہمارا فرض ہے، اور آج یہ پیغام کی فتح ہمارے نام لکھی گئی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو کوئی اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے گا۔ کچھ عرصہ چند دن پہلے سیویا کی یونیورسٹی میں عربی کے ڈپارٹمنٹ میں مجھے ایک خطاب کرنے کی توفیق ملی۔ اس خطاب سے پہلے عربی ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر صاحب اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو ابتدائی باتوں پر خطاب کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں باوجود اس کے کہ ان کا عربی سے تعلق ہے اور کچھ اسلامی تعلیم سے تعلق رکھنے والے ڈپارٹمنٹ کے طلبہ بھی شاید آئیں، لیکن ان کو اسلام کی حقیقت میں الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ اس لیے آپ زیادہ گہری اور فلسفیانہ باتیں کرنے کی بجائے سیدھی سادی بنیادی تعلیم پر لیکچر دیں، ان کو یہ بتائیں کہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے اس مشورے کے مطابق اسی مضمون پر وہاں خطاب کیا،
لیکن خطاب کے شروع میں نے ان سے کہا کہ آج کے خطاب میں مجھے بہت ہی حیرت بھی ہے کہ وہ ملک جہاں 800 سال تک اسلام نے حکومت کی تھی اور 8 صدیوں کی حکومت بہت ہی شاذ کسی قوم کو نصیب ہوا کرتی. آپ تاریخ عالم پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، 100 200 سال 300 سال کی حکومت بھی بہت ہی بڑے اثرات پیچھے چھوڑ جایا کرتے. انگلستان نے ہندوستان پر ایک 100 سال یا 150 سال اگر پچھلا ان کا تجارتی زمانہ بھی شمار کر لیں اور اس کو بھی ان کے اثر اور نفوذ میں شامل کر لیں تو 150 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں انہوں نے حکومت کی ہے. اور اس 150 سال کے آثار آج تک قائم چلے آ رہے ہیں اور عیسائیت کی شکل میں بھی یہ آثار بڑی کثرت سے آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں. تو کجا 150 سال اور کجا 800 سال، تاریخ عالم میں بہت کم مثالیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ کسی قوم نے کسی اور قوم پر اتنی لمبی حکومت کی. لیکن تاریخ عالم میں شاید ایک بھی مثال آپ کو نظر نہ آئے کہ اتنی لمبی حکومت کے بعد 100 سال کے اندر ان 800 سال کے تمام نشانات مٹا دیے گئے ہوں، سوائے ان ظاہری نشانات کے جو قلعوں اور قبرستانوں کی صورت میں آپ کو سرزمین اندلس اور دیگر سرزمین اسپین کے علاقوں میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کتنا دردناک عبرت کا نشان ہے مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو آج بھی بلند آواز سے یہ دنیا میں اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے دین کو پھیلانے کی اجازت دیتا ہے اور اسی کا نام مقدس جہاد ہے. ہرگز نہیں. اس مقدس جہاد کو تو اس طرح شکست فاش دی جا چکی ہے اور اسپین کی سرزمین ہمیشہ اس بات پر گواہ رہے گی کہ اگر یہ مقدس جہاد ہے تو اس مقدس جہاد کی کوئی بھی قیمت نہیں. ہاں، دلوں کی فتح کا جہاد جو قرآن بتاتا ہے اس کی عظمت کے گیت تمام دنیا کے مسلمان علاقے گا رہے ہیں جہاں پیغام نے دلوں اور دماغوں کو فتح کیا تھا اور آج تک وہاں باوجود مخالفانہ کوششوں کے اسلام کے نشان نہیں مٹائے جا سکے بلکہ ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر اسلام ان علاقوں میں دوبارہ بڑی شان سے ابھر رہا ہے. بس جماعت احمدیہ نے اب وہ کام جو تلوار سے نہیں ہو سکا تھا محبت اور پیار سے کرنا ہے. وہ دل جن میں تلوار نے نفرت کے بیج بوئے تھے اور مسلمان حاکموں نے نفرت کی فصلیں کاٹی تھی، آج آپ نے ان دلوں کو صاف کر کے ان میں محبت کے بیج بونے اور محبت کے ذریعے اسپین کی سرزمین کو دوبارہ اسلام کے لیے فتح کرنا ہے. ایک ایسی فتح کرنی ہے جو دائمی فتح ہوگی، ایک ایسی فتح کرنی ہے جو قیامت تک دائم اور قائم رہے گی اور کوئی دنیا کی طاقت اس فتح کو مٹا نہیں سکے گی. اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، ہمارے کندھوں پہ بہت سے بوجھ ہیں. تمام دنیا میں ہم نے اسلام کی عظمت اور اسلامی تعلیم کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے ہیں. اس لیے ہر ملک کو اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالنی ہوگی. یہ پیغام ہے جو میں اسپین کے احمدی مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں. آپ غفلت کی حالت میں نہ بیٹھے رہیں. اگر آپ نے اس زمین کو فتح نہ کیا تو اور کہیں سے لوگ نہیں آئیں گے. خدمت کرنے والوں نے یہاں خدمتیں کی، قربانی کرنے والوں نے یہاں قربانیاں کی اور آج تک وہ لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے ابتدائی احمدی مبلغ کی عظیم قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گہرے اثرات ان کے دلوں پر قائم ہوئے. آج کے دور میں یہاں کئی احمدی باہر سے آ کر مستقل آباد ہو چکے ہیں اور باقاعدہ جماعت کا قیام ہو چکا ہے. اس لیے آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس عظیم مقام کو پہچانیں اور کبھی احساس کریں کہ آپ کون لوگ ہیں. آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی فتح کا سہرا لکھ دیا ہے، لیکن اس سہرا کے حصول سے پہلے آپ کو کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ مشقت کرنی ہوگی. بیٹھے بٹھائے تو یہ سہرا آپ کے سر نہیں باندھا جائے گا. ہاں، خدا کی تقدیر میں یہ مقدر ہے کہ احمدیہ جماعت نے بہرحال اس سہرے کو فتح کرنا ہے اور احمدیہ جماعت کے سر پر یہ سہرا باندھا جائے گا. میں نے جو یہاں جماعت کی حالت دیکھی ہے، مجھے اخلاص تو دکھائی دیا ہے، قربانی کی روح بھی نظر آتی ہے، قربانی کا جذبہ موجود ہے، لیکن اپنے اپنے منصب کو پہچاننے
اور اس منصب کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کمی دکھائی دی ہے۔ اس پہلو سے آپ لوگوں کا منصب اول جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ ایک مبلغ کا منصب ہے۔ آپ کی زندگی کی ہر دلچسپی اس منصب کے مطابق ڈھالی جانی چاہیے۔ آپ کے ذاتی کاروبار ہوں یا دوسرے کام ہوں، جماعتی کام ہوں یا سوشل دلچسپیاں ہوں، ان سب میں سب سے اہم بات ہمیشہ جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا کردار ایک مبلغ کے طور پر نمایاں ہو کر ابھرے اور تمام اہل اسپین احمدیوں کو سب سے پہلے ایک مبلغ کے طور پر جاننے اور پہچاننے لگیں۔ آپ کپڑے بیچ رہے ہوں یا کپڑے خرید رہے ہوں، دیگر کاروباروں میں مصروف ہوں، جہاں بھی آپ جائیں، ان کے میلوں ٹھیلوں میں کبھی سوشل تعلقات بڑھانے کی خاطر شامل ہوں، ہر حیثیت میں آپ کے مبلغ کا کردار نمایاں ہو کر ابھرنا چاہیے اور آپ کو دل جیتنے والے احمدی بننا چاہیے، اور یہی جماعت احمدیہ کی شہرت اس ملک میں پھیلنی چاہیے۔ آپ نے اگر دیر کر دی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک بڑی تیزی کے ساتھ مذہبی اقدار سے دور جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے ایک موقع ہے، اس وقت آپ کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ابھی ان میں مذہبی سوچ رکھنے والے کافی لوگ موجود ہیں۔ عیسائیت کے تعصبات بھی ان میں ہوں گے، لیکن خدا کی محبت ابھی باقی ہے، دین کی محبت ابھی باقی ہے، ابھی ان لوگوں میں روحانیت کی قدر موجود ہے۔ لیکن چونکہ اسپین کا علاقہ بہت تیزی کے ساتھ یورپ میں مدغم ہو رہا ہے اور ای سی کا ایک حصہ، مستقل حصہ بن کر یہ ملک تیزی کے ساتھ دیگر مغربی اقدار کے تابع ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ اس قوم میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی جو وقت میسر ہے اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ دیکھتے دیکھتے مغربی اور مادہ پرست تہذیب ان پر مزید اس طرح غالب آ جائے گی کہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا یہاں کام کرنا، جیسے ہمیں یورپ کے دیگر علاقوں میں مشکلات اور دقتیں پیش آ رہی ہیں، اسی طرح آپ کے سامنے بھی دقتیں پیش آئیں، آپ کے لیے بھی دقتیں پیش آئیں گی اور کام پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بس اس پہلو سے کچھ نصیحتیں میں نے حیدرآباد کی مسجد میں جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کی تھیں، ان کو ملحوظ رکھیں اور کچھ مزید آپس میں بیٹھ کر مشورے کیا کریں، ایک خاندان کی طرح سر جوڑ کر بیٹھا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے مسائل رکھا کریں، ان کے حل تلاش کرنے میں ایک دوسرے سے مدد مانگا کریں، اور جہاں جہاں خدا نے آپ کو کوئی اچھا بصیرت کا نقطہ سمجھایا ہوا ہو وہاں وہ دوسروں کو سمجھایا کریں، اپنے تجارب سے جہاں خود فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور اس طرح جماعت مل کر بڑی تیزی کے ساتھ آگے قدم بڑھانا شروع کرے۔ ایک اسپین کے دوست جو مجھے ملنے آئے انہوں نے اس بات خدشے کا اظہار کیا، وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے مسلمان ہیں، لیکن ابھی جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق نہیں، لیکن جماعت سے گہری محبت رکھتے ہیں اور دن بدن ان کی محبت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آپ کی جماعت میں نے بہت سی خوبیاں دیکھی ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جماعت آئندہ اسلام کے لیے عظیم کردار ادا کرے گی، لیکن تبلیغ سے غافل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس جماعت کو لوگ بیرون سے آئی ہوئی ایک جماعت سمجھتے ہیں، اور جس تعداد میں اسپینش احمدی ہونے چاہیے اس تعداد میں تو درکنار اس کا ایک حصہ بھی موجود نہیں، یعنی 40-50 احمدی جو اس وقت ہیں وہ سب بھی اسپین میں موجود نہیں، کچھ ارد گرد پھیل گئے، کچھ عدم تربیت کا شکار ہو گئے، اور عملاً ٹھوس کام کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ اسپین میں آپ کو اندازہ نہیں کہ کس طرح لوگ ایک قومی تعصب نہیں تو قومی جذبے سے متاثر ہیں، اور وہ غیر قوموں کو خواہ وہ اچھا پیغام بھی دیں، بہرحال غیر قومیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ
جلد سے جلد اسپینش احمدی پیدا کریں اور وہ آپ کی آواز آگے قوم تک پہنچائیں تاکہ قوم یہ سمجھے کہ یہ ہماری آواز ہے. بس ان کے کہنے کے مطابق ابتدا میں یہ مشکل تو ضرور ہوگی کہ آپ کی آواز ایک بیرونی جماعت کی آواز سمجھی جائے گی، لیکن انہوں نے ساتھ اس امید کا بھی اظہار کیا کہ میں جماعت اسپین کے جن دوستوں کو جانتا ہوں ان کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوں، ان کی صاف گوئی اور سچائی سے بڑا متاثر ہوں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ بیرونی پن کی جو اجنبیت ہے اس پر آپ کے احمدیوں کے اخلاق فتح پا لیں گے، اور شروع میں کچھ دقت ہوگی، لیکن رفتہ رفتہ آپ لوگوں نے اگر ایک اسپینش احمدیوں کی جماعت تیار کر لی تو پھر آئندہ بڑی تیزی کے ساتھ تبلیغ اسلام کے رستے کھل جائیں گے. اس وقت یعنی اس مجلس کے بعد ایک احمدی دوست نے ان سے یہ کہا کہ آپ بیعت کر کے جائیں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں، یہ خود اپنے مطالعہ کے ذریعے آہستہ آہستہ جماعت کے قریب آ رہے ہیں، ان کو اور موقع دیں. ہمیں تو ایسے احمدی چاہیے جو سرتاپا جماعت کے مضمون کو، جماعت کے عقائد کو، جماعت کے کردار کو سمجھ کر اپنا لیں اور پھر اس خدمت میں وقف ہو جائیں. چنانچہ بعض خدا کے فضل سے ایسے مخلص احمدی نوجوان اور بعض نسبتاً بڑی عمر کے یہاں موجود ہیں جن کے اندر اسلام کی سچی تعلیم گہرے طور پر سرایت کر چکی ہے اور ان کی شخصیت تبدیل ہو کر ایک اسلامی شخصیت میں تبدیل ہو چکی ہے. بس کوشش کریں کہ اس قسم کے اسپینش احمدی ہمیں میسر آئیں، خاطبہ میں بھی اور میڈرڈ میں بھی اور حیدرآباد میں بھی اور قرطبہ میں بھی، اور اس کے علاوہ اندلس میں اور جہاں جہاں بھی. خصوصیت کے ساتھ اندلس میں نے اس لیے کہا ہے کہ اندلس مسلمانوں کے لیے ایک خاص عظمت اور محبت کا نشان بن چکا ہے، اور اندلس کا نام آتے ہی اسپین کے لوگ بھی لازماً مسلمانوں کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے اندلس میں غرناطہ میں ہماری جماعت ہے، صرف غرناطہ میں نہیں ہونی چاہیے، ارد گرد دیہات میں پھیلنے کی ضرورت ہے. بس بہت سے کام ہونے باقی ہیں. مجھے جماعت کے ایک دوست نے کہا کہ آپ 5 سال کے بعد آئے ہیں، جلد جلد آیا کریں. میں نے کہا آپ جلد جلد بڑھیں تاکہ میں جلد جلد آنے پہ مجبور ہو جاؤں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ اپنے دل میں بٹھائیں گے اور محض دماغ قائل نہیں ہوں گے بلکہ دل قائل ہو جائیں گے. دماغ تو قائل ہو جایا کرتے ہیں لیکن قوت عمل دل کے قائل ہونے سے آیا کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے کثرت کے ساتھ یورپ میں جب خطابات کا موقع ملتا ہے یا سوال و جواب کی مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو کھلم کھلا دوست اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ آپ کی باتوں کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن عمل کی قوت پیدا نہیں ہوتی. عمل کی قوت دل کے قائل ہونے سے یا دل کے گھائل ہونے سے پیدا ہوا کرتی ہے. بس دلوں کو تو دلوں نے گھائل کرنا ہے، دماغوں کو دماغ کی باتیں قائل کریں گی لیکن ان کے باوجود تبدیلیاں پیدا نہیں ہوں گی. آپ کی محبت ہے جو دلوں پر غالب آ سکتی ہے، اور محبت سے بڑھ کر آپ کی دعائیں ہیں جو دلوں کو قائل کر سکتی ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دل جیتے ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر میرا فضل اور میری رحمت شامل حال نہ ہوتے تو یہ دل نہیں جیت سکتا تھا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے ذہن میں کسی کے لیے اخلاق کا دعوے دار ہونے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا. بس اگر خدا آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے اخلاق حسنہ کے باوجود یہ دل نہیں جیت سکتا تھا، ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا جب تک میری رحمت شامل حال نہ ہوتی، تو آپ کیا ہیں اس کے مقابل پر، آپ کی کیا حیثیت ہے. بس اگرچہ دلوں کو جیتنے کے لیے اخلاق حسنہ ضروری ہیں مگر صرف انہی پر انحصار نہیں کرنا، خدا کی رحمت پر انحصار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو لازماً دعا گو ہونا پڑے گا. اس کے لیے لازماً خدا سے تعلق باندھنے ہوں گے، اور دنیا کو نظر آئے یا نہ آئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ خدا کے بندے بن چکے ہیں، آپ خدا کے نمائندہ بن چکے ہیں. بس یہ وہ آخری میرا پیغام ہے جس کو آپ کو لازماً سمجھنا چاہیے
اور اس کی اہمیت کو دل نشین کرنا چاہیے۔ پیغامبر کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک زبان کے ذریعے پیغام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے منطقی دلائل کے ذریعے اپنے پیغام کی فضیلت کو لوگوں پر ثابت کرتے رہتے ہیں۔ مگر کتنے دل ہیں جو اس سے بدلے جاتے ہیں؟ دلوں کی تبدیلی حقیقت میں اس کے بعد دو مراحل سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بات میں آپ کو اپنے وسیع تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ دلوں کو اخلاق حسنہ سے جیتنے کا مرحلہ ہے، اور اس کے بغیر حقیقت میں پیغام کو قبول کرنے کے لیے کوئی قوم تیار ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بھی جب آپ اس مرحلے پر فتح حاصل کر لیں تو آپ کو کچھ کمی محسوس ہوگی۔ آخری فیصلہ کرنے کے لیے لوگ ڈرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کئی دفعہ اتنے قریب آ جاتے ہیں اور اتنے قریب رہتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کے باوجود آخری قدم کیوں نہیں اٹھا رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دعائیں ہیں جو کام کرتی ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے حیرت انگیز تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے عظیم نشان ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کیسے یہ واقعہ ہوئے۔ بس اس کے لیے باخدا بننا ضروری ہے۔ خشک منہ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی جبکہ دل کی سوزش کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو۔ اس لیے دعاؤں میں سوز پیدا کریں، اپنے دل میں وہ گرمی پیدا کریں جو خدا کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ محسوس کیا کریں کہ آپ خدا کے نمائندہ ہیں۔ خدا کے نمائندے اب ہونے کا احساس ایک بہت بڑا عظیم احساس ہے۔ اس احساس کے نتیجے میں تکبر نہیں بلکہ انکسار پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس احساس کی پہچان ہے۔ وہ علماء جو خدا کا نمائندہ بنتے ہیں اور خدا کی مخلوق سے تکبر سے پیش آتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ خدا کا نمائندہ کبھی بھی خدا کی مخلوق سے تکبر سے کام نہیں لیتا، خدا کی مخلوق اس کی اپنی بن جاتی ہے۔ تبھی قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے موقع پر فرمایا کہ قل یا عبادی، اے محمد تو یہ اعلان کر کے اے میرے بندو۔ بہت سے علماء کے لیے اس آیت کو سمجھنے میں الجھن پیش آئی، وہ حیران رہ گئے کہ قرآن تو اتنی عظیم الشان توحید کی تعلیم دیتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے خدا نے یہ کیوں کہا کہ یہ اعلان کر دیا ہے میرے بندو؟ وہ تو خدا کے بندے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ تکبر کی انتہا نہیں بلکہ انکسار کی انتہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی محبت میں ایسا بڑھے کہ خدا کے بندے ان کو اپنے بندے لگنے لگے، اور جن بندوں سے خدا کو پیار تھا ان بندوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیار ہو گیا، اور اس طرح دوئی مٹ گئی۔ بس حقیقت میں عرفان کے نتیجے میں تکبر نہیں بلکہ انکسار نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس پہلو سے آپ کو خدا کا نمائندہ بننا چاہیے، اور جب آپ میں یہ احساس پیدا ہوگا تو لازماً نہایت تیزی کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور آپ کو اپنے وجود کے اندر سے ایک نیا وجود نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے، اور اس تبدیل شدہ شخصیت میں ایک مقناطیسی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ طاقت ہے جو دلوں کو فتح کیا کرتی ہے، اور دراصل یہ خدا کی طاقت ہے جو دلوں پر غالب آیا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ خدائی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ بس جب خدا نے یہ کہا کہ خدا یہ تبدیلی کرتا ہے تو یہ مراد نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ایک الگ کام کر رہا تھا اور خدا کے ذرائع الگ کام کر رہے تھے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ ذریعے ظاہر ہوئے، آپ کی ذات میں خدا کی طاقتیں ظاہر ہوئیں، اور ان کے ذریعے وہ عظیم شان تبدیلیاں پیدا ہوئیں جو لاکھوں دلوں کو خدا تعالیٰ نے ایک آنن فانن تبدیل کر کے دکھا دیا۔ بس یہ اسپین کی سرزمین کتنی ہی بھاری اور سنگلاخ زمین کیوں نہ نظر آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نسخے پہلے کارآمد ثابت ہوئے ہیں آج بھی لازماً کارآمد ثابت ہوں گے۔ یہ وہ نسخے نہیں جو اپنے اثر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہ دائمی نسخے ہیں، یہ قانون قدرت سے تعلق رکھنے والے نسخے ہیں، اور جیسے قانون قدرت تبدیل نہیں ہوتا، یہ نسخے جو قانون قدرت پر مبنی نسخے ہیں ان کا اثر کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ان نسخوں کا اثر ضائع نہیں ہو سکتا۔ بس آپ ان کو استعمال کر کے دیکھیں، اس رنگ میں تبدیل کریں جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے
عاجزانہ دعائیں کرتے رہیں اور دل کو تبلیغ میں ڈال دیں، تبلیغ کے ہو جائیں، خدا کی نمائندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں اور دعاؤں کے ذریعے خدا سے مدد مانگیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اس سرزمین کی تقدیر تبدیل ہوگی. نئی شان کے ساتھ اسلام دوبارہ اس سرزمین میں آئے گا. یہ شان تلوار کی شان نہیں ہوگی بلکہ پیغام کی شان ہوگی. یہ سرزمین کی فتح نہیں ہوگی بلکہ دلوں کی فتح ہوگی جو اس سرزمین پر بستے ہیں، اور یہ فتح دائمی فتح ہوگی. پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تلوار اسلام کے نشان اس مقدس زمین سے مٹا نہیں سکے گی. خدا کرے اس کی آپ کو توفیق ہو. خدا کرے آپ وہ تاریخی حیثیت شخصیتیں بن جائیں جن کے نام کے ساتھ علاقے لکھے جائیں، جن کے نام کو آئندہ آنے والی قومیں فخروں سے یاد کریں اور کہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اندلس کی زمین کو دوبارہ خدا کے لیے فتح کیا تھا. خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.